السلام علیکم. اسپیکٹرم سیکورٹی سے عمران بھی ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. فرسٹ آف آل آئی ایم ویری سوری کہ فرائیڈے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹریڈنگ اسٹریٹجی رپورٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکا بیکاز یہ تھوڑا سا وائرل فلو اور فیور کا شکار ہوا تھا میں. ابھی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آواز میں تھوڑی سی کھڑکھڑاہٹ ہے, تو وہ آئی ایم سوری کہ میں اس طرح سے چیزوں کو اپڈیٹ نہیں کر سکا. پچھلا ہفتہ ہم نے بیئرس کی طرف سے ایک بریدر دیکھا اور انڈیکس میں 578 پوائنٹس کی ایک ریکوری دیکھی. 40,500 یا 550 کی رینج ہم نے پچھلے ہفتے جب انڈیکس نے 2,000 پوائنٹس لاسٹ فرائیڈے لوز کیے تھے, لاسٹ فرائیڈے جب وہ 10% ٹیکس والی بات آئی تھی, تب ہم نے بات کی تھی کہ میں نے بلکہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو جمعہ والا بریک تھا اسی میں, کہ 40,500 یا 40,300 کی رینج جو ہے وہ دیکھنا ہوگی کہ وہاں پہ ہم سپورٹ دیکھ سکتے ہیں. اس سپورٹ کو تو انڈیکس نے اسی ہفتے رسپیکٹ دے دی تھی, اور پھر پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ انڈیکس ایک دفعہ بھی نیگیٹو ٹیریٹری میں نہیں گیا اور ایک گیپ اوپننگ کے ساتھ انڈیکس نے ٹریڈ کیا اپر گیپ کے ساتھ 41,051 پہ پچھلے ہفتے یہ کلوزنگ ہوئی تھی. اس سے اوپر ہی انڈیکس نے سٹارٹ بھی لیا, اس سے اوپر ہی انڈیکس رہا اور 42,150 کے ایک ہائی بنانے کے بعد 41,630 پہ جو ہے وہ ہم نے ویک اینڈ ہوتے ہوئے دیکھا. اس ویک کی جو کلوزنگ تھی وہ لانگ اپر شیڈو کے ساتھ تھی, اور جو والیومز ہم نے ویک آن ویک بیسس پہ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھے وہ 486 ملین شیئرز تھے, جو کہ 31% ڈاؤن ہے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں. ساتھ ہی ساتھ جو اگین وہ جو پرائس ایکشن ورسز والیوم ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ سیلنگ آن ہائیز جو ہے وہ ٹریگر ہوا ہے, کیونکہ دو دفعہ ہم نے پچھلے ہفتے میں ہم نے ڈے آن ڈے بیسس پہ والیوم میں تھوڑی سی بہتری دیکھی, اور دونوں دفعہ اس وقت بہتری آئی تھی جب انڈیکس 41,950 سے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا یا 900 سے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا تھا. انفیکٹ 900 کے آس پاس تو نہیں, لیکن 41,750 سے 800 کی رینج میں وہ ٹریڈ کر رہا تھا. ویسے تو جو ہائیسٹ والیوم ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے میں وہ اس دن تھا جب انڈیکس نے 42,150 کے آس پاس ٹریڈ کیا تھا, اینڈ دیٹ سیشن اینڈڈ ان فیکٹ ود وہ جو ہم نے دیکھا تھا سیشن وہ شوٹنگ اسٹار کے ساتھ ہوا تھا جب انڈیکس نے 42,150 کا ہائی لگایا تھا, اور اس دن ہم نے 119.5 یعنی کہ 119.5 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے تھے KC 100 انڈیکس اسٹاک سے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک موو دیکھی تھرسڈے کو جب انڈیکس میں 112 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے, لیکن اس 112 ملین میں سے اگر تقریباً 52 ملین شیئرز الگ کر دیں تو 52 ملین شیئرز آخری آدھے گھنٹے میں ہوئے تھے جب انڈیکس اپنے ڈے کے پیک پہ تھا, اور جو ہے وہ آخری آدھے گھنٹے میں وہ والیوم میں نظر آیا تھا. پھر فرائیڈے کو بھی ہم نے جو ہے وہ ایک شوٹنگ اسٹار بیسڈ کلوزنگ دیکھی, اور اس شوٹنگ اسٹار میں بھی جو ہائی والیوم تھا وہ ہم نے 4 بجے اور 4:30 کے بیچ میں دیکھا جب تقریباً 14 ملین شیئرز ٹریڈ ہوئے تھے KC 100 انڈیکس اسٹاک سے. اور اگین یہ وہ ٹائم تھا جب انڈیکس 41,700 کے آس پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا, اور پھر ایک لو لگا تھا 41,575 کا, جو کہ کلوزنگ جو ہے 41,630 پہ آئی تھی. تو یہ ساری چیزیں کنکلوڈ کر رہی ہیں کہ سیل آن ہائیز ہی جو ہے وہ ٹریگر ہو رہا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی بائنگ انٹرسٹ جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہو رہا. اب لانگ اپر شیڈو کینڈل بنا ہے. اب لانگ اپر شیڈو جو ہے وہ اگین یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سیل آن ہائیز ہی ٹریگر ہوا ہے. اب اس سیل آن ہائیز کو دیکھتے ہوئے میں اگین یہی کہوں گا کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بائرس کے لیے تو ویٹ اینڈ سی, بٹ فار سیلرز سیل آن اسٹرینتھ ہی ہونا چاہیے. میں نے لاسٹ فرائیڈے کے لیے بھی یہی بات کی تھی, ویڈیو بھی میں نے بنا کے آپ کے ساتھ پوسٹ کی تھی کہ سیل آن اسٹرینتھ کی اسٹریٹجی ہی ہونی چاہیے. اور ریزسٹنس فار دا ویک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے 41,950 سے 42,250, یا میکسیمم شاید 42,600 سے 42,730. یہ میکسیمم رینج ہے 42,600 سے 730, جہاں پہ ہم ہفتے کا ٹاپ بھی دیکھ سکتے ہیں.
ڈاؤن سائڈ پہ 41,390 سے 41,050 جو ہے وہ انیشیل سپورٹ ہے، جبکہ جو باٹم فار دا ویک ہے وہ 40,950 سے 40,700 کا ہے. اچھا، اس میں چلتے چلتے دو تین چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں آئی ایم ایف کو چلیں، چیزیں شرائط آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اپنی جگہ، بٹ چائنا سے پیسے آ گئے، کروڈ آئل بھی نیچے آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے فرائیڈے کی کلوزنگ 110 پہ دکھائی، لیکن اوور آل وہ نیچے آنا شروع ہو گیا. ڈالر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا. کیا مارکیٹ اس کا امپیکٹ کیوں نہیں لے رہی؟ مطلب بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ تو نیوز پہ چلتی ہے، مارکیٹ تو ایونٹس پہ چلتی ہے، تو مارکیٹ اس کا امپیکٹ کیوں نہیں لے رہی؟ انفیکٹ میں نے مذاقاً یہ بات ٹویٹر پہ بھی لکھی تھی فرائیڈے کو، اور اپنے پریمیم کلائنٹس کے ساتھ بھی شیئر کی تھی کہ مارکیٹ تو شاید بہت بہتر طریقے سے موو کر رہی تھی جب ڈالر اوپر تھا، جب کروڈ آئل اوپر تھا. اب تو وہ دونوں چیزیں نیچے آ گئی ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں پاکستان کے پاس، چائنا نے بھی پیسے دے دیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے باوجود ہم جو ہے اس طرح سے چیزوں کو بہتر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اوور آل چیزیں جو ہیں وہ مطلب اگین اگر میں اپنی ریڈنگ کے حساب سے بات کروں، باقی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں، آئی مین فنڈامنٹلز، دیر آر نمبر آف فنڈامنٹل جس کی ہم بات کر سکتے ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. لیکن میں جو اپنی ریڈنگ پہ بات کرتا ہوں وہ یہ کہ مارکیٹ ایک میجر بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے، اور وہ میجر بریک ڈاؤن 43,800 پہ ٹریگر ہو چکا تھا. اس کے بعد 42,800 پہ ٹریگر ہوا. اب مارکیٹ 41,600 اور 800 پہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ اوور آل ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. پچھلے سال 2021 میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ ٹی آر جی بائی بیک ہو جائے گا 250 روپے پہ. اس وقت ٹی آر جی 150 روپے پہ چلا کرتا تھا. ٹی آر جی نے ڈویڈنڈ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا. اس کے بعد بھی ٹی آر جی 190 کے اوپر ٹریڈ نہیں کر سکا. میں نے ایک بہت ڈیٹیل اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اپریل 2021 میں، اور بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ٹی آر جی کا فال جو ہے وہ کس طرح سے اب اسٹارٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ اس وقت مجھے اپوز کر رہے تھے، میری اپنی ٹیم مجھے اپوز کر رہی تھی کہ ٹی آر جی میں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اتنی اسٹوریز آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس میں تو 250 روپے کا بھی سستا ہے، یہ سب کچھ ہے. بٹ آپ دیکھیں کہ ٹی آر جی کہاں چلا گیا. 80 روپیز کے اوپر یہ بیچارہ ہولڈ نہیں کر سکتا. پھر لکی سیمنٹ، سیمسنگ کی ڈیل ہو گئی، کیا موٹرز کی ڈیل ہو گئی. بہت سارے بروکرز نے 1000 روپے، 1200 روپے، 1400 روپے کے ٹارگیٹس دیے تھے. 948 مجھے یاد ہے کہ جس دن سیمسنگ کے ساتھ اس کی ڈیل فنش ہوئی تھی اس دن 948 پہ اس کا کیپ پہ یہ اپنا سیشن اسٹارٹ کر رہا تھا، لیکن اس دن بھی کیپ نہیں لگا تھا. پری اوپن میں دکھا رہے تھے کہ کیپ پہ اوپن ہوگا، بٹ اس دن اس وقت بھی وہ اس ریٹ پہ اوپن نہیں ہوا تھا. 940 یا 942 پہ شاید اس نے اسٹارٹ لیا تھا. آج وہ شیئر 450 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے ایک سال بعد. کہاں گئی کیا موٹرز کی ڈیل، کہاں گئی یہ سیمسنگ کی ڈیل؟ اب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کول مہنگا ہو گیا تو یہ مہنگا ہو گیا تو وہ مہنگا ہو گیا. بھائی ان کے سب چیزیں تو انہوں نے پرائسنگ کر دی نا. کول سیمنٹ کی پرائس بھی بڑھا دی اس حساب سے، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں جب ایک میجر بریک ڈاؤن کے شکار ہوتی ہیں تو وہ ہوتی ہیں. پھر ان کا ایک چیز کا، ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے. مارکیٹ کا بھی ایک سائیکل ہے. میں نے نومبر میں بتایا تھا کہ نیسڈیک جو ہے وہ 16,900 یا 16,900 یا 17,100 کو شاید ہولڈ نہ کر سکے، اور بہت بڑا فال اس میں آ سکتا ہے. 16,700 پہ شاید نیسڈیک اس پر ٹریڈ کر رہا تھا، آج نیسڈیک 11,000 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. آپ حساب لگا لیں کتنا پرسنٹ ٹوٹ گیا. 36,000 پہ، 36,500 پہ میں نے ڈاؤ جونز کا بتایا تھا کہ بس اس کی کہانی اوور ہو رہی ہے. اب آج 30,000 پہ ڈاؤ جونز ٹریڈ کر رہا ہے. کچھ دن پہلے میں نے S&P کا ٹویٹر پہ میں نے بڑا اوپنلی لکھا تھا کہ اس میں اگلے شاید ایک مہینے میں یہ 15% گر سکتا ہے. یہ ایک ہفتے میں 15% گر گیا. تو کہاں گئے فنڈامنٹلز، کہاں گئے بہتر چیزیں؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چیزیں جب ایک اپنا سائیکل کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ اپ سائڈ ہو چاہے ڈاؤن سائڈ ہو، اس سائیکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سائیکل کے اگینسٹ آپ چلنے کی کوشش کریں گے تو بہت بری طرح مار کھائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ایکسپوجرس کو یہ نہ سمجھیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں. بہت سارے بروکرز دیکھیں ان کا کام ہے، ان کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کو بائی کال دیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ ان کا کام ہی ایسے چل رہا ہے نا. مطلب وہ بائی کال نہیں دیں گے تو کیسے انویسٹر کو کہیں گے کہ بھائی مارکیٹ اچھی نہیں ہے؟ اگر میں کسی کو بھی کہوں گا کہ مارکیٹ اچھی نہیں ہے، کسی بھی انویسٹر کلاس کو کہوں گا، چاہے وہ پراپرٹی کی ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی ہو، چاہے وہ کپڑے کی ہو، کسی بھی مارکیٹ میں اگر میں کہوں گا کہ مارکیٹ اچھی نہیں ہے، تو وہ
وہ کیسے اس میں انویسٹر آئے گا؟ اور جب انویسٹر نہیں آئے گا تو ظاہر ہے پورا سائیکل بیٹھ جائے گا. تو وہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ان کو بتائیں گے، لیکن میں وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی کمیشن سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی ٹریڈنگ سے کوئی ریٹرن نہیں مل رہا. میں اس لیے صرف آپ لوگوں کو ایک جینیون ویو دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ ہے، اپنے رسک کو سمیٹ لو، اپنے رسک کو مینیج کر لو اور آگے چیزیں دیکھ لو. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.